میں ہوں دعا کنور. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بروقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کریں. اپنے ذاتی مفادات کو بچانے کے لیے کسی بھی سطح پہ جا سکتے ہیں. یہ جو کھیل ہے یہ کافی بڑا ہے. اس کے تانے بانے کہیں اور ملتے ہیں. اویس نورانی کی بات کو آپ علیحدگی میں نہ دیکھیں. ظاہر ہے کہ اگر کوئی ایک ایسا بیان دیتا ہے جو کہ ایک سیاسی پلیٹ فارم، تو یہ مقدمہ تو سب پہ بنتا ہے، کیونکہ کسی نے بھی اس کی مذمت نہیں کی، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ بات غلط کی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اس میں شریک ہے. بالکل جیت کارروائی کرنی چاہیے. انشاءاللہ ہم کریں گے، کیونکہ پاکستان سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، پاکستان کے آئین سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے. جس چیز کی بات کر رہی تھی مریم نواز کہ انگلینڈ میں وہاں پہ ادارے اور قوانین بڑے سخت ہیں، تو مجھے بڑا افسوس ہوا. افسوس اس بات پہ ہوا کہ آپ کو پتہ ہے اہمیت جب ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں، جب رول آف لا ہوتا ہے، تو آپ کی تو 40-50 سال کی حکومتیں تھیں یہاں پہ. آپ نے اس ملک کو کیوں نہیں، اپنے ملک کو کیوں نہیں ایسا بنایا جس میں کہ ہم بھی کہتے کہ ہمارے ادارے مضبوط ہیں، رول آف لا ہے، لیکن جو بیٹھے ہوئے تھے وہی اس کو غلط استعمال کر رہے تھے، تو اداروں نے تو تباہ ہونا تھا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹس. میں ہوں دعا جمیل. آج کے پینل کا حصہ ہیں ایاز خان صاحب، محمد الیاس صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، فیصل حسین صاحب اور حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب. سب سے پہلے بڑے سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور بات کریں گے تعصب پسند بھارت کی. تو چین سے مار کھانے والی مودی سرکار ہوش کھو بیٹھی ہے، خطے کام تباہ کرنے پر تل گئی، پڑوسی ملکوں کو دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں. قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول نے ایک نیا ڈاکٹرائن پیش کیا اور بڑک ماری ہے کہ اپنی سرزمین کے ساتھ غیر ملکی سرزمین پر بھی جا کر لڑیں گے اور جہاں خطرہ ہوگا اسے جنگ میں بدل دیں گے. یہ تو بھارت کی گیدڑ بھبکیاں ہیں جو جاری رہتی ہیں. اگر ہم اپنی ملکی سیاست کی بات کریں تو پی ڈی ایم کی حکومت مخالف تحریک زوروں سے جاری ہے. کوئٹہ میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا ہے. اپوزیشن رہنماؤں نے ایک بار پھر حکومت اور ملکی اداروں پر کڑی تنقید کی، لیکن اویس شاہ نورانی صاحب جذبات میں آ کر ریڈ لائن کراس کر گئے اور آزاد بلوچستان کا انہوں نے مطالبہ کر دیا. آلدو بعد میں انہوں نے اس کی وضاحت کر دی ہے. وفاقی وزراء نے اس پر شدید تنقید کی اور اسے ملک دشمن ایجنڈا کہا ہے، جبکہ شری مزاری صاحبہ نے سوال اٹھایا ہے کہ اجیت دوول کی دھمکی اور اویس نورانی کی بلوچستان کی علیحدگی کی بات محض اتفاق ہے. اسی مناسبت سے آج کا ہمارا پہلا اور بڑا سوال ہے. بریگیڈیئر صاحب، میں آپ سے آغاز کری ہوں. سوال یہ ہے، کیا پی ڈی ایم کے بیانیے پر ملک دشمنی کا الزام آپ کے خیال میں درست ہے؟ دیکھیں، میں سارے پی ڈی ایم کو تو نہیں کہوں گا، لیکن ظاہر ہے کہ جو اویس شاہ نورانی نے بات کی اور محمود اشرف نے کی ہے، یہ دونوں باتیں ملکی مفاد کے خلاف ہے. مجھے یقین ہے کہ ہمارے پینل کے تمام معزز ممبران جو اس کو ضرور کنسیڈر کریں گے. بات یہ کہ اویس شاہ نورانی نے یہ کہا کہ انہوں نے بلوچستان آزاد ریاست کی حمایت کا اعلان کیا، اور دس از ان کال فار اینڈ ان ایکسیپٹیبل. نمبر 2، جو محمود اچکزئی صاحب نے بات کی کہ ڈیورنڈ لائن کے اوپر جو فینسنگ پاکستان کر رہا ہے، اس میں ہم لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اور دونوں طرف کے پشتون سے میں کہوں گا کہ اس فینسنگ کو اکھاڑ کے پھینک دیں. یہ دونوں چیزیں ملک کے خلاف ہیں. اگر وہ یہ بات کہہ دیتے کہ جی یہ فینسنگ دی ہماری آمدوش میں پرابلم ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے دونوں فیملی رہتی ہیں، ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو ریکنسیڈر کریں، ہمارے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور اس کا کوئی لاہے عمل بنایا جائے، دن آئی لگے جی. لیکن اس کے ساتھ جو مجھے پی ڈی ایم کا افسوس یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے کسی ممبر نے، مریم نواز ہوں یا جتنے باقی لوگ ہیں، کسی نے بھی اس کے خلاف بیان نہیں دیا کہ ہم اس سے متفق نہیں ہیں. اور ہم معذرت کرتے ہیں کہ ہمارے پلیٹ فارم سے ایک پارٹی کے ممبر نے اس طرح کی بات کی ہے. یہ میرے خیال میں جو بھی آپ کی ناراضگیاں ہیں، پولیٹیکل ڈفرینس آئی ایگری، پرسنل، پارٹی، بزنس ایگریڈ، بٹ ریاست پاکستان کے بارے میں کوئی چیز ایکسیپٹ نہیں کرنی چاہیے. اس پہ تمام لوگوں کو متفق ہونا چاہیے. یا تو اس وقت پی ڈی ایم اے کو ضرور معذرت کرنی چاہیے، اس کے اوپر ایک وضاحت آنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شاہ میں جو اویس شاہ نورانی صاحب ہیں جی، ان کو بھی قوم سے معذرت معافی مانگنی چاہیے کہ جی یہ میں نے جذبات میں کہہ دیا اور اٹ از سلپ آف ٹنگ، آئی ڈڈنٹ مین اٹ. لیکن اس طرح کی چیزیں ایکسیپٹ نہیں کرنی چاہیے. حکومت پاکستان کو نہیں کرنی چاہیے، قومی اداروں کو نہیں کرنی چاہیے. نیشنل سیکورٹی ایشو ہے، پاکستان کی ٹیریٹوریل باؤنڈریز کی بات ہے، اور اس پہ کسی کو کوئی کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک. جی عامر صاحب.
دیکھیں وہ شبلی فراز صاحب کا آپ نے سنایا اور وہ کہہ رہے تھے کہ آئین سے بڑا کوئی نہیں، اور میرے حساب میں پاکستان سے بڑا کوئی نہیں. پاکستان ہے تو یہ آئین ہے اور ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں. باقی تو کہانی ہے نا کہ آئین تو ہمارے ہاں جب کوئی عامر آ جاتا ہے، الف مدا والا عامر آ جاتا ہے تو وہ اٹھا لیتا ہے، لہٰذا اس کی سینکٹیٹی کو ہاں جی میں کہ وہی نا پھر اس کی سینکٹیٹی تو کوئی نہیں ہے، تو اس کو ہم نہ گنیں. ہمیں بات کرنی چاہیے پاکستان کی. جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اس میں چھوٹا بڑا کوئی بھی جو ہے جو پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے تو میں تو اس کی زبان گدی سے کھینچنے والا بندہ ہوں. میری تو رائے یہ ہے بڑی کلیئر. یہ ہماری حکومتیں ہیں، ہمارے لوگ ہیں جو اپنے مفادات کے تحت وقت کے ساتھ نظریات بدلتے ہیں اور ان لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں. کبھی وہ سیکیورٹی رسک ہوتے ہیں، کبھی وہ ایک لیٹر نکلا جنرل مشرف کے دور میں کہ ایران سے محمود اچکزئی کو ہر ماہ اتنے پیسے ملتے ہیں. بھائی محمود اچکزئی بک کیوں نہیں ہوا اس وقت سے لے کے آج تک؟ ہم کیوں چھوڑتے ہیں؟ شاہ اویس نورانی کو میں مارجن دوں گا کہ ایک شخص نے بات کی، اس نے دو طرح سے وضاحت کر دی. اب آپ ساری ملک کی قیادت کو اگر تو غدار بنانے پہ تلے ہوئے ہیں کہ جی جو حکومت میں بیٹھے ہیں وہ صرف پاکستان کے رکھوالے ہیں اور حزب اختلاف میں جتنے بیٹھے ہیں وہ سارے مودی کے یار ہیں، تو میں نہیں مانتا اس بات کو. یہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے، پارلیمنٹ کے اندر ہونا چاہیے، اور اس کے اندر بات وہیں آتی ہے کہ یہ جو ضد ہے نا جی کرپشن کرتے ہوئے آپ نے عام آدمی سے تو روٹی چھین لی. اس کرپشن کے روکنے کا مجھے کیا فائدہ ہے جب کوئی بھی بندہ خوش نہ ہو کہ جی کیا ہے بدلے میں. مطلب آپ انسٹیٹیوشنز کی بات کرتے ہیں، کوئی ایک سیٹ کام کیا انہوں نے. اصل وجہ یہ ہے کہ اگر اس گورنمنٹ نے پرفارمنس دی ہوتی نا وعدوں پہ 20% بھی، تو ان کے جلسوں میں آج جتنے لوگ آ رہے ہیں. میں اپنے بیورو چیف ساتھی جو ہمارے رضا صاحب ہیں کوئٹہ میں نے ان سے پوچھا، وہ کہہ رہے ہیں یہ گراؤنڈ ایمل کانسی کے جنازے کے بعد اب بھرا تھا. اب اس پہ کوئی کتنے دکھ اور رنج کر لے کہ جی یہ بندے کیوں آئے تھے؟ بھائی وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز لوگوں کو لے کے آئی تھی. آپ ان کو جلسی کہہ لیں، جیلسی فیل کر لیں، کچھ فرق نہیں پڑتا. آپ کو اپنے لوگوں کے ساتھ جو آپ کے پاکستان کے اندر دائرے میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ڈائیلاگ کریں. آپ کی ضد، آپ کی انا پاکستان سے بڑی نہیں ہونی چاہیے، پھر ہی ہمارا مزہ بھی آئے گا اور کام بھی ہوگا. ورنہ اجیت دول نے جو بات کی، آپ نے چھوٹی سی بات کر دوں، وہ تو دیکھیں امریکہ کا پٹھو ہے، امریکہ اس کی زبان بولتا ہے، اور امریکہ 9/11 سے یہ کام کر چکا ہے کہ اپنی سرحدوں میں کچھ نہیں کرنا، دنیا میں جا کے فساد کرنا ہے. تو اس نے پچھلے سال فروری میں کوشش کی تھی، اجیت دول کے ابوں نے بھی کی تھی، اماؤں نے بھی کی تھی، اور ہماری فوج نے پھر جواب جو دیا تھا آج تک اس چائے کو وہ یاد رکھتے ہیں. بالکل. جی حافظ طاہر صاحب. ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. گزارش یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ گزشتہ اگر آپ دیکھیں جب سے افغانستان کے حوالے سے پاکستان کو کامیابیاں ملی ہیں تو وہ بڑا کھلی جارحیت پر اتر آیا ہے اور مسلسل وہ پاکستان کے اندر بدامنی پھیلانے اور پاکستان کے اندر انتشار پھیلانے کی کوششیں کر رہا ہے. اور محرم میں بھی اس نے کوشش کی، اس سے پہلے بھی کوشش کی گئی، اور اب آپ کے سامنے ہی ہے یہ جو پی ڈی ایم کے لوگوں نے جس طرح کی تقریریں وہاں کی ہیں. وہاں آزاد بلوچستان کی بات ہو رہی ہے، وہاں بارڈر ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے، وہاں پر عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کو مدعو کیا جا رہا ہے کہ وہ آئیں اور بلوچستان کے حالات کا جائزہ لیں. تو اس سے یہ بات نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو موجودہ انتشار کی فضا پیدا کرنے کی سازش اور کوشش ہے اس میں کہیں نہ کہیں پر جو ہے وہ پاکستان مخالف قوتیں جو ہیں وہ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بڑی واضح ہے کہ بھارت کسی صورت نہیں چاہتا کہ افغانستان میں امن ہو، افغان گروپوں کا آپس میں معاملات طے ہو جائیں، افغان حکومت اور طالبان کے درمیان معاملات طے ہو جائیں. تو لہٰذا اس کے لیے اس کو جو بھی کرنا پڑا وہ کرے گا. لیکن میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستانی قوم اور پاکستان کی فوج ہم ایک ہیں. اگر کچھ چند لوگوں کو یہ ٹاسک دیا گیا، وہ ہر دور میں ان کو یہ ٹاسک دیا جاتا ہے کہ وہ انتشار پھیلانے کی کوشش کریں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ پاکستانی قوم اور فوج جو ہے وہ
آپس میں ایک نہیں ہیں. تو یہ جو اس قسم کے شر پھیلانے والے ہیں یا فوج کی اندر تقسیم کی سازشیں کرنے والے ہیں, وہ پہلے بھی الحمدللہ ناکام ہوئے. ہماری ایک مضبوط فوج ہے جو ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ پہ یقین رکھتی ہے, اور ہم ایک مضبوط قوم ہیں. اور ابھی ہندوستان نے دیکھ لیا فروری کے اندر کہ پچھلے سال کہ اگر وہ جارحیت کرے گا تو اس جارحیت کا جواب دینا جو ہے وہ ہم ٹھیک ہے. آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا حافظ ظاہر صاحب. جی ایاز خان صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے میں تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کوئی ملک دشمن لوگ ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے یہ اقتدار کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں نا اس ملک میں, یہ جو 11 جماعتیں ہیں. لیکن آبویسلی آپ کہیں نہ کہیں ریڈ لائن اس لیے بھی کراس کر جاتے ہیں کہ آپ اپنا مقصد کسی بھی طریقے سے حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. یہ سب سے بڑا المیہ ہے. ہماری لیڈرشپ اللہ نے ہمیں دی ایسی ہے کہ وہ اپنے مفادات کے لیے انہیں فرق نہیں پڑتا کہ اگر اس سے ملک کمزور ہو جاتا ہے یا ادارے برباد ہو جاتے ہیں ہو جائیں. ہمیں چونکہ اقتدار چاہیے, اور یہ سب کا یہی حال ہے. جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کو ہر چیز غلط لگ رہی ہوتی ہے, ہر ادارہ ان کو لگتا ہے کہ اس سے بڑا دشمن ہمارا کوئی نہیں ہے. پھر جب یہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو پھر یہ کمپرومائزز کر رہے ہوتے ہیں, ہر چیز پہ کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں. جہاں پہ ان کو ایکشن لینا چاہیے پھر وہاں بھی ایکشن نہیں لیتے. بھائی مشرف کی آج آپ بات کرتے ہیں, کس نے جانے دیا مشرف کو؟ کیوں نہیں لایا واپس؟ نواز شریف صاحب نے کہا تھا نا 2 مہینے میں واپس لے کے آؤں گا, بالکل چلے گئے. اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو واپس لے کے آؤں گا. کیسے واپس لے کے آئیں گے آپ؟ یہ جو باتیں افغان سرحد کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے, ہم میکسیمم وہاں سے برداشت کر رہے بھگت رہے ہوتے ہیں جو دہشت گردی ہو رہی ہوتی ہے. اے پی ایس سے لے کے بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ وہاں سے دہشت گرد آتے ہیں اور یہاں اپنا کام کر کے نکل جاتے ہیں. اور اگر وہ باڑ لگا رہے ہیں تو جو لیجیٹیمیٹ آنے جانے والے ہیں ان کو تو پرابلم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ایک وقتی طور پہ آپ کو محسوس ضرور ہوتا ہے کہ جی ہمارے چونکہ ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں, ہم آرام سے چلے جاتے تھے آ جاتے تھے. لیکن یہ کام اگر اس ملک کے ساتھ آپ سنسیئر ہیں تو پھر آپ کو یہ اس کی سپورٹ کرنی چاہیے. اور اویس شاہ نورانی مجھے بڑی حیرت ہوئی, مطلب وہ اس طرح کا بندہ اس حد تک چلا جائے, اس طرح کی بات کر دے. یقیناً وہ بھی انڈیا کی خوشی کے لیے ہے. اور اجیت دوول کے حوالے سے آپ یقین رکھیں کہ یہ پاکستان کے بارے میں ہی بیان ہے, کیونکہ چائنا کے حوالے سے فوری انڈیا نے وضاحت کر دی ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ مار مزید پڑ جائے اس ایک بیان بہانے کی وجہ سے. اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں چین کے ساتھ ہمارا, تو اس کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہ جاتا ہے. جی فیصل صاحب. دیکھیں یہ انس نورانی صاحب کی وضاحت آ گئی ہے, اور ہم لوگوں کو بھی جو ہے وہ کھلے دل کے ساتھ جو ہے ان کی وضاحت کو جو ہے وہ قبول کر لینا چاہیے. ایک دم کسی کو ملک دشمن بنا دینا اور غدار قرار دینا, یہ روش جو ہے اب اس ملک سے جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے. یہ ایاز صاحب کی بات بالکل صحیح ہے کہ ساری جنگ تو اقتدار کے لیے, اقتدار کے لیے لوگ جو ہیں وہ ریڈ لائن جو ہے وہ کراس کر جاتے ہیں, اس میں اپنی اخلاقیات کو بھی بھول جاتے ہیں, جو معاشرتی اقدار ہیں ان کو بھی بھول جاتے ہیں. اب کراچی کے جلسے میں انہوں نے اردو کے خلاف تقریر کی, اگر اس وقت پی ڈی ایم کی قیادت اس چیز کا نوٹس لے لیتی تو شاید جو ہے انس نورانی صاحب کی یہ تقریر ہے اس کی نوبت نہیں آتی. لیکن جو مجموعی طور پہ ایک افسوسناک بات ہے, وہاں جو یہ جتنی بھی لیڈرشپ جمع ہوئی وہ نیشنل لیڈرشپ تھی, لیکن ان کی جو تقریروں کا معیار تھا وہ نیشنل لیڈرشپ کا جو معیار ہونا چاہیے تھا وہ نیشنل لیڈر کی قومی سطح کے لیڈروں کی انہوں نے تقریریں نہیں کی. بالکل ایک لگ رہا تھا کوئی لسانی پارٹیوں کا جو ہے وہ وہاں پر کوئی اجتماع ہو رہا ہے, ان کی تقریروں کا محور اور مرکز بھی اسی طرح کی گفتگو رہی, اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ پارٹیاں کبھی اقتدار میں آئی نہیں ہیں. پھر انہوں نے بلوچستان کی محرومیت دوبارہ, اگر ان کو کبھی اقتدار کا موقع ملا تو یہ بلوچستان کی محرومیت دور کر دیں گے. پیپلز پارٹی تو 4 دفعہ جو اقتدار میں آ چکی, کتنی دفعہ اس نے بلوچستان کی محرومی دور کرنے کی کوشش کی. یہی کام مسلم لیگ جو ہے وہ 3 دفعہ اقتدار میں آئی, کتنی دفعہ اس نے جو ہے بلوچستان کی محرومی جو ہے وہ دور کرنے کی کوشش کی. اب مریم صاحبہ کہہ رہی ہے مسنگ پرسن کے بچوں کو دیکھ کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, تو یہ ان کی آنکھوں میں آنسو اس وقت کیوں نہیں آئے جب ان کے والد صاحب کی دور حکومت میں یہ مسنگ ہو رہے تھے, اس وقت تو ان کی آنکھوں میں وہ آنسو نہیں آئے. تو آپ یہ سب جو ڈرامہ کر رہے ہیں, یہ سارا جو کھیل ہے یہ صرف اقتدار کے لیے. تو آپ جس سطح کے لیڈر ہیں, جتنا بڑی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر, آپ کے شائن شاہ اور آپ کے وقار کے مطابق نہیں ہے کہ آپ اقتدار کے اصول کے لیے جو ہے ایسا کوئی عمل کریں جس سے پاکستان کی یکجہتی کو
کو, سلامتی کو اور قومی اداروں کے وقار کو جو ہے وہ نقصان پہنچے. کسی فرد کی پالیسی سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے, لیکن فرد کی پالیسی کی بنیاد پر کسی ادارے کو تنقید کرنا, اس کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دینا اور اس کو ملک دشمن ڈکلیئر کر دینا, اس کو ثابت کرنا کہ سارے مسائل کی جڑ اور پاکستان کی ہر برائی کی جڑ یہ ادارہ ہے, یہ عمل, یہ رویہ جو ہے کسی طور پہ بھی جو ہے وہ نیشنل لیڈرشپ جو اس کے یہ شائن شاہ اس کے وقار کے مطابق نہیں. بالکل صحیح. جی الیاس صاحب. جی بالکل, اپوزیشن کا حق ہے کہ جی احتجاج کرے اور جلسے کرے, لیکن جو اس طرح ٹارگٹ کرنا ملک کی سالمیت کو اور ملک کے جو اداروں کو اس طرح کرنا, اور جس طرح اس طرح بات کی گئی پھر بعد میں تردید کر دی گئی, لیکن یہ بات ہونی نہیں چاہیے تھی. اب گورنمنٹ ہے, اب تو پریس کانفرنس کرنے کا فائدہ نہیں ہے, اس بات کا نوٹس لینا چاہیے تھا, گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے تھا. اگر ایک مرتبہ ایکشن لیا ہوتا تو یہ آئندہ سے پھر تقریریں اس طرح نہ ہوتی. اگر یہ اس طرح ڈھیل دیتے رہیں گے تو اسی طرح ہوتا رہے گا, اگلے پھر جلسہ ہوگا, پھر کوئی نہ کوئی بات ہو جائے گی, پھر ہم اس بات کو چھوڑ کے اس بات پر لگ جائیں گے. تو یہ طریقہ کار اس طرح نہیں ہے. گورنمنٹ کو چاہیے, گورنمنٹ کو یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ کسی اور نے آ کے ایکشن لینا ہے, گورنمنٹ نے ایکشن لینا ہے. گورنمنٹ کو بیٹھ کے پریس کانفرنس نہیں کرنا چاہیے, اس بات کا نوٹس لینا چاہیے تھے. یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے وضاحت کر دی تو چلے یہ بات ٹھیک ہو گئی, لیکن جو پی ڈی ایم کے جو اتحادی جماعتیں تھیں ان کو بھی چاہیے تھی کسی کو تردید کرنی چاہیے. پاکستان ہم سب کا ہے جی, صرف اکیلے ان کا نہیں ہے کہ گورنمنٹ کا, سب کا ہے. کل یہی حکمران تھے, ان کے دور میں بھی بلوچستان میں یہی حال تھا. وہ کیوں نہیں اس وقت کیوں نہیں کرتے تھے؟ ان کے والد صاحب تھے مریم نواز صاحبہ کے, اور اس میں پیپلز پارٹی بلاول صاحب کی والدہ تھیں, تو تبھی یہ واقعات ہوتے تھے. اس ٹائم کیوں نہیں یہ بات کرتے تھے؟ لیکن نہیں, اب سب کو یاد آ رہا ہے. اب یہ جو اس طرح ہی ملکی حالات رہیں گے, ملک میں جو پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں رہے گی تو اکانومی پر بھی بڑے برے اثرات ہوں گے. اور یہ جو صورتحال ہے یہ ملک کو سب کو پے عوام کو کرنی پڑتی ہے مہنگائی کی صورت میں. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس ٹائم نا جو بھی ہے تقریریں کریں, جو بھی لوگوں کو پی ڈی ایم والوں کو بھی چاہیے کہ نا اس بارے میں وہ دیکھیں کہ ملک کو پہلے ترجیح دیں, پھر بعد میں اپنے اقتدار کو ترجیح دیں. بالکل جی, ملک کو پہلے ترجیح رہی ہے, پاکستان سے بڑا کچھ بھی نہیں ہے, اور خاص طور پر ریاست پاکستان کے خلاف کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں ہونی چاہیے. ایکسپرٹس کی رائے آپ جان چکے ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. آج کا ہمارا دوسرا بڑا سوال ہوگا, کیا پاکستان عالمی سطح پر اسلامو فوبیا کے خلاف مؤثر آواز اٹھا سکے گا؟ رائے لیں گے بریک کے بعد. ہمارے سکھ برادری کے صاحبان بھی موجود ہیں, ہندو برادری کے صاحبان بھی موجود ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کے اندر مسلمان اور غیر مسلم, پاکستان کے تمام مذاہب کے ماننے والے ایک جگہ پر کھڑے ہیں کہ ہمیں امن چاہیے, کہیں پر بھی کسی انسان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, کیونکہ دین اسلام اور تمام آسمانی مذاہب جو ہیں وہ امن کا, محبت کا اور رواداری کا درس دیتے ہیں. پاکستان کی حکومت اس معاملے میں سر فہرست ہے. پوری دنیا کے اندر اس وقت جو موقف پاکستان کی حکومت نے اپنایا ہے عالم اسلام میں, عالم عرب میں, اس کو سراہا جا رہا ہے, اس کی تائید کی جا رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے اندر قانون سازی ہو, ہم چاہتے ہیں کہ OIC کی سطح کے اوپر مؤثر انداز میں اس پر آواز بلند ہو, اور ہماری جو جدوجہد ہے سب کی وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ سے ایک ایسا قانون پاس ہو جس میں تمام آسمانی مذاہب کی, تمام آسمانی کتب کی, تمام مقدس شخصیات کی جو توہین ہے اس کو جرم قرار دیا جائے تاکہ یہ سلسلہ مستقل بنیادوں پر ختم ہو. فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے بعد مسلم دنیا میں اضطراب پایا جا رہا ہے. عرب اور خلیجی ملکوں نے فرینچ پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیا. پاکستان میں بھی گستاخانہ خاکوں کی شدید مذمت کی گئی ہے. فرانسیسی سفیر کو بلا کر احتجاج کیا گیا ہے. سینٹ اور قومی اسمبلی میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف مذمتی قراردادیں بھی منظور کی گئی ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی سخت غم و غصے کا اظہار کیا ہے. وہ پہلے بھی اقوام متحدہ سمیت کئی عالمی فورمز پر اسلامو فوبیا کے خلاف آواز اٹھا چکے ہیں اور مسلسل اٹھا بھی رہے ہیں. اس حوالے سے انہوں نے ایک ٹی وی چینلز بھی بنانے کی تجویز دی تھی. اب انہوں نے فیس بک کے بانی سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ اسلام مخالف مواد پر ہولوکاسٹ جیسی پابندی لگائی جائے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے کہ OIC کی تجویز دیں گے کہ 15 مارچ کا دن اسلامو فوبیا کے خلاف منایا جائے. عامر الیاس رانا صاحب, میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. سوال یہ ہے, کیا پاکستان آپ کے خیال میں عالمی سطح پر اسلامو فوبیا کے خلاف مؤثر آواز اٹھا سکے گا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ظاہر ہے گستاخی کوئی مسلمان بھی برداشت نہیں کر سکتا,
اور وزیر اعظم نے پاکستان کی جانب سے مسلمانوں کے جذبات کا اظہار کیا ہے، کوئی شک نہیں ہے، طیب اردوان نے بھی کیا ہے، اور انہوں نے بڑا اچھا کیا جو فیس بک کے سی او کو خط بھی لکھ دیا، اور جو ہم نے قراردادیں پاس کر دی وہ سارا کچھ آپ نے بتا دیا۔ تو کم از کم اور کسی معاملے پہ نہیں تو شاہ محمود قریشی کو او آئی سی ہیڈ کوارٹر پہنچ جانا چاہیے تھا۔ اس پہ ہم ریکوزیٹ کرتے کہ ایک اسپیشل اجلاس بلائیں، جو ہم یو این میں قرارداد کی بات کر رہے ہیں اسے او آئی سی کے پلیٹ فارم سے اٹھا کر لے جائیں۔ ویسے تو وہ اے آئی سی ہی ہے کہ بس اے پہیے تھے وہ گئی ہے، لیکن کم از کم جس نام کو اسلام کو یہ سارے مسلم ممالک ساتھ لگا کے، چونکہ انڈیا کے مقابلے میں ساروں کو کاروباری اشتراک نظر آتا ہے اور فائدہ نظر آتا ہے، مارکیٹ منڈی دیکھتے ہیں، کم از کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تو وہ کلیئر ہو سکتے ہیں کہ او آئی سی بھی قرارداد پاس کریں، سب لے کے چلیں اور اقوام متحدہ میں لے جائیں۔ اور جس طریقے سے چند ممالک نے اپنے طور پہ فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا ہے، یہ پاکستان میں جیسے ہم نے سفیر کو بلایا ہے، اس طرح کے اقدامات اس طریقے سے ہونے چاہیے کہ اس میں ہم مہذب انداز سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نہیں میں کہہ رہا ہوں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان کے مطابق ہمیں مؤثر ترین انداز میں، سلجھے ہوئے انداز میں اپنے موقف کو اٹھانا بھی چاہیے، کیونکہ خالی گلا پھاڑنا، جذباتی ہو جانا، آپ کو عالمی برادری میں دلائل کے ساتھ، جیسے انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہولوکاسٹ کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے، اسی طرح کی تمام چیزیں لے کے لجا کے تمام مذاہب کے ساتھ بٹھا کے ہمیں مثال دینی بھی چاہیے، اور اس پہ عمل درآمد کے لیے اپنا پورا کما حق کا حضور لگانا چاہیے۔ ٹھیک جی آیا صاحب، دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کیا ہمارے لیے محترم شخصیت دنیا میں ہو سکتی ہے؟ بالکل عالم اسلام جو مسلم امہ ہم سنتے آ رہے ہیں بچپن سے، وہ پتہ نہیں ہماری اماں کہاں چلی گئی، مجھے تو سمجھ نہیں آتی اس کی۔ باقی مفادات ہوں گے آپ کے بہت سے ایشوز پہ ہوگے، یہ ایک ایسا ایشو ہے اس پہ بھی آپ اکٹھے نہیں ہو سکتے، اس پہ تو دنیا کو بتائیں کہ ہم سب مسلمان، لیکن یہاں مسائل ہی اور ہیں، حکمرانوں کے معاملات اور ہوتے ہیں، کہیں آپ کو عوام میں بہت غصہ نظر آئے گا، وہ احتجاج کر رہے ہوں گے اور حکمران چل کر رہے ہوں گے، بالکل اس پہ آواز بھی نہیں اٹھائیں گے۔ تو یہ بڑی افسوسناک پہلو ہے، کیونکہ اتنی بڑی عالم اسلام ہونا، اتنے زیادہ مسلمان دنیا میں ہونا، اور پھر بھی ہماری کوئی دنیا میں نہیں سنتا، تو اسی لیے نہیں سنتا نا، انہیں پتہ ہے کہ ان کو ڈیوائیڈ کر لو گے آرام سے، ادھر کچھ اور معاملات کر لو، ادھر اور کر لو، اور ختم ہو جائے گا معاملہ۔ پرائم منسٹر عمران خان کو بالکل عامر ٹھیک کہہ رہے تھے، یہ کریڈٹ دینا چاہیے، کیونکہ اس طرح کے ایشو پہ جس طرح عمران خان ریئیکٹ کرتے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ اپنی آواز پہنچاتے ہیں، یہ میں نے کم دیکھا ہے حکمرانوں میں۔ طیب اردوان تو خیر ظاہر ہے وہ لیڈ لیتے ہیں، انہوں نے تو آج پھر ایک بار کہا ہے کہ وہ ان کو فرانسیسی صدر کو اپنا دماغی علاج کرانا چاہیے، معائنہ کرانا چاہیے، لیکن عمران اس میں بالکل ٹھیک جا رہے ہیں، پہلے بھی اور اب بھی۔ ٹھیک جی حافظ طاہر صاحب، دیکھیں کل وزیر اعظم پاکستان نے بھی اس جی آواز نہیں آ رہی ان کی۔ جی حافظ طاہر صاحب، ان کا کوٹا پہلے بھی ہوا ہے پورا۔ جی فیصل صاحب، دیکھیں اس میں تو وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، وہ تو اس سے زیادہ تو محبوب اور اس سے زیادہ معتبر تو ہمارے لیے کوئی نہیں ہے، وہ تو اللہ پاک کی بھی جو ہے محبوب ترین جو ہے وہ ہستی ہیں، اس پہ تو کوئی مفاہمت و کمپرومائز اور کوئی مصلحت پسندی کا جو ہے وہ کسی کو بھی شکار ہونا نہیں چاہیے۔ لیکن اب جو اس حوالے سے جو اسلام دشمن قوتیں جو سازشیں کرتی ہیں اور مسلمانوں کے جذبات کو مشتعل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اس کا جو مقابلہ جو ہے وہ پوری مسلم امہ جو ہے وہ اپنے اتحاد سے کر سکتی ہے، اور متحد ہو کر جو ہے وہ دشمنوں کو جو ہے وہ پیغام دے سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس کے جھنڈے تلے جو ہیں وہ ہم تمام تر اختلافات کو بھلا کے جو ہیں وہ ہم ایک ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم اس معاملے پر بھی ایک نہیں ہوئے اور اس معاملے پر بھی ہم نے اپنے معاشی مفادات کو اور علاقائی مفادات کو اور دیگر معاملات کو جو ہے وہ اس کو اہمیت و فوقیت دی، تو وہ ان کے حوالے سے جو ہے مخالفین کے جو ہیں وہ حوصلے جو ہیں وہ بلند ہوں گے۔ تو یہ کسی طور پہ بھی اس خطے کے لیے، دنیا کے لیے جو ہے وہ اچھا شگون نہیں ہوگا۔ دنیا کا جو پورا امن جو ہے وہ اس صورتحال سے جو ہے خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ تو اس کو جو ہے عالمی برادری کو، یہ صرف مسلمانوں کا ایشو نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا ایشو ہے، پوری عالمی برادری کا ایشو ہے۔ کسی کو بھی کسی حق حاصل نہ ہو چاہیے، یا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، جو کسی کے بھی جو ہے وہ مذہبی جذبات سے کھیلے، اس حوالے سے جو ہے ایک چارٹر جو ہے وہ سائن ہونا جو ہے اب دنیا میں جو ہے ناگزیر ہو چکا ہے۔ جی الیاس صاحب،
جی بالکل، اس پر تمام جو پاکستان نے اپنا رول پلے کیا ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری جان، ماں باپ قربان، ان کے لیے تو جو بھی ہے اس پر کسی بات کو سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے. اپوزیشن گورنمنٹ کو مل کے سب کو جو قرارداد پیش کر رہے ہیں اس پر سب بڑھ چڑھ کے آگے ہمیں آنا چاہیے، اور بالکل پاکستان نے کیا اس کو عالم جو اسلام ہے اس سب کو شامل کرنا چاہیے اور بڑھ کے، اور اس کو لے کے اقوام متحدہ میں جانا چاہیے، کیونکہ یہ اس معاملے کو جب تک سنجیدہ نہیں لیں گے دنیا بھر میں تو یہ مسئلہ اسی طرح اس پر یہ جسارت کرتے رہیں گے. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس کو بڑھ کے اس مسئلے کو یہی نہیں کرنا چاہیے ٹھپ، اس کو آگے بڑھ کے آگے لے کے چلنا چاہیے تاکہ اس مسئلے پر کوئی قانون سازی ہو، تاکہ کوئی آئندہ جرت نہ کر سکے. تو ہم لوگ بالکل اس کے لیے پاکستان نے بالکل جو اپنا شروع کیا کام تو بالکل اس پر جاری رکھنا چاہیے اور آئندہ بھی جاری رہنا چاہیے. ٹھیک جی، حافظ طاہر صاحب. دیکھیں کل وزیر اعظم پاکستان نے بھی اس پر اپنا بھرپور موقف دیا ہے، اور وزیر خارجہ نے بھی آج یہ کہا ہے. میں بھی اس پر مختلف اسلامی ممالک کے ساتھ رابطے میں ہوں، اور ان سے اسلامی ممالک کی قیادت سے بات چیت ہو رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان نے فیس بک کے حوالے سے موقف اپنایا ہے، اور پاکستان نے جو فرانس کی موجودہ صورتحال پہ موقف اپنایا ہے، وہ درست سمت ہے. فرانسیسی صدر نے پوری دنیا کے امن کو جو ہے وہ خطرے میں ڈالا ہے، اور انتہا پسندوں اور شدت پسندوں کی سرپرستی کی ہے. اس کے خلاف باہمی اتحاد سے مؤثر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، اور پاکستان جو ہے وہ تمام اسلامی ممالک سے اس سلسلہ میں، یورپی ممالک سے رابطے بھی کر رہا ہے. اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو وزیر خارجہ صاحب کی تجویز ہے اس پر بھی عمل ہوگا، اور اس کو بھی ہم اسلامی تعاون. جی بریگیڈیئر صاحب. دیکھیں دعا، یہ جو کچھ ہوا ہم سب کو معلوم ہے کتنے جذبات مجروح ہیں، لیکن اس سے پہلے اٹس اے وار آف اکانومی. آئی تھنک اگر ہم یہ جیسے حافظ طاہر صاحب کہہ رہے ہیں، یہ اسلامی ملک سے رابطے بھی ہیں، صرف ایک بات ان کو ریکویسٹ کریں، 2 ہفتے کے لیے فرانس کی پروڈکٹ جس میں ڈیری، کاسمیٹکس اینڈ الیکٹرانک، اگر یہ بین کر دیں اور سارے ان کو سٹور سے ہٹا دیں، آپ دیکھیں یہ فرانس کا صدر کس طریقے سے OIC کے پاؤں میں آ کے بیٹھ جائے گا. ان کی جب وہاں کے جو بزنس کمیونٹی ہے وہ ان کو جوتے مارے گی، تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ آئندہ کے لیے کوئی ایسا ملک ایسی بات نہیں کرے گا. اٹ شوڈ بی لیسن فار آل ادر. اور اس کے بعد مارچ میں اجلاس ہے، اس میں بات کر لیں، ایک قانون اپنی OIC بنا لیں ان ریٹرن کہ کبھی جس ملک سے ایسی بات ہوگی اس کا کمپلیٹ جو ہے نا وہ بائیکاٹ کر دیں. جو اکنامیکل جس میں یہ ساری چیزیں میں بتا رہا ہوں، آپ دیکھیں کہ کسی کی ضرورت نہیں ہوگی، نہ فیس بک پہ کوئی چیز کبھی آئے گی اور نہ یہ کبھی کوئی ایسی بات لے کر آئیں گے. We have to stand united as a مسلمان and Islamic country. The answer is very simple. ٹھیک ہو گیا جی. ابھی بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. تیسرا سوال ہم رکھیں گے، خسارے اور سبسڈی والے منصوبے ملکی معیشت کے لیے کتنے نقصان دہ ہیں؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. پاکستان کی پہلی اورنج ٹرین ٹریک پر آ گئی ہے. گزشتہ روز تحریک انصاف اور نون لیگ کی جانب سے منصوبے کا الگ الگ افتتاح بھی کیا گیا اور آج سے سروس کا آغاز بھی ہو گیا. لیکن وزیر خزانہ پنجاب ہاشم جمع بخت کہتے ہیں کہ اورنج ٹرین منصوبے پر سالانہ 10 ارب روپے کی سبسڈی دینی ہوگی. ادھر PTI کا میگا منصوبہ BRT 38 روز بند رہنے کے بعد بحال ہوا تھا، تاہم بحال ہوتے اس کی بسیں پھر سے خراب ہونا شروع ہو گئی ہیں. الیاس صاحب، میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. سوال یہ ہے، خسارے اور سبسڈی والے منصوبے ملکی معیشت کے لیے آپ کے خیال میں کتنے نقصان دہ ہیں؟ دیکھیں جی، اس سے جو منصوبہ تو ایک اچھا تھا کہ اسے لوگوں کو جو ٹرانسپورٹیشن کے لیے لاہور میں ایک مسئلہ حل ہوگا، ٹریفک کا بوجھ کم ہوگا. لیکن جو اس میں جو سبسڈائز کرنے کا طریقہ ہے، پہلے ہی گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کو 300-400 ارب روپے کے قریب سبسڈائز کرے، تو مزید اس طرح کے ادارے بنائیں گے، ایسی پالیسیاں بنائیں گے کہ جس میں سبسڈی دینے پڑیں گے، تو پھر اس سے ملک چلانا مشکل ہوگا. اگر یہ چلا رہے ہیں تو گورنمنٹ کو نہیں چاہیے، یہ پرائیویٹ سیکٹر کو دیتے ہیں اس کو، تاکہ اس میں گورنمنٹ ایسا کہتے کوئی میکنزم بناتے تاکہ اس میں پروفٹ کی طرف لے کے آتے ہیں، یا بریک ایون کی طرف. اگر لوگوں کے فلاح کے لیے کام کرنا تو بریک ایون پہ لے کے آتے ہیں ایسے منصوبے. جی بریگیڈیئر صاحب. دیکھیں دعا، بات یہ ہے کہ یہ منصوبہ یہ کتنے بلین روپیز کا بنا ہے، بٹ 10 بلین ایک سال میں لگیں گے. لاہور کے ایک مہینے میں کتنے لوگ سفر کریں گے؟ مے بی 2 لاکھ 3 لاکھ.
کیا یہ اتنا پیسہ لگانا 2-3 لاکھ لوگوں کے لیے لاہور میں جائز ہے؟ یہ نہیں ہے کہ یہ کوشچن مارک ہے. اس کے بعد اگر 5 سال میں 60 بلین 50 بلین اور روپیز اور لگ جاتا ہے، ایک یونیورسٹی ہاسپٹل بنا سکتے. میرے خیال میں تو چیز اس کے فیور میں نہیں ہوں. ہاں اگر یہ پروفیٹیبل ہے اور ریکرنگ ایکسپینڈیچر کم ہے تو پھر ٹھیک ہے. ادروائز یہ چیزیں آئندہ کے لیے سوچنا چاہیے کہ اس کا عوام کو کتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا، کیا 10 لاکھ کو فائدہ ہوگا. جی فیصل صاحب. عمران، اس منصوبے کو شروع کرنے پر جن لوگوں نے بھی منصوبہ شروع کیا اور اس کو ایگزیکیوٹ کیا، مکمل کیا، اس کا کریڈٹ ان کو دینا چاہیے. اور یہ مسلم لیگ نون کا اور شہباز شریف صاحب کا بلا شبہ ایک کارنامہ ہے. بڑے جو شہر ہوتے ہیں یہ میٹرو ٹرین آج ان کے دور میں تشخص و شناخت ہوتی ہے. آج سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی کی پسماندگی اور بدحالی کا عالم یہ ہے کہ جب 60 کی دہائی میں کراچی میں ٹرام چلتی تھی تو لاہور میں ٹانگے چلتے تھے. آج الحمدللہ لاہور میں ٹرین چل رہی ہے تو کراچی جو ہے وہ جو ہے اس وقت چنگچی پر جو ہے وہ منتقل ہو چکا ہے، یا پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے چنگچی کے اوپر چل رہی ہے. سندھ میں آنے والی حکومتوں نے جو ہے کراچی کو جو ہے سال پہ پہنچا دیا. جی عامر صاحب. ہاشم جوان بخت کہہ رہے ہیں 10 ارب روپے کی سبسڈی اور وہ اسلام آباد پہنچے تک 2 ارب کا اضافہ کر دیا فواد چودھری نے 12 ارب کا. ہاشم جوان بخت سے میں پوچھوں گا پنجاب ریونیو اتھارٹی کا 2 سال میں آمدنی کمی کیوں ہوئی؟ آپ کو ہر اس عام آدمی کی اچھائی کے لیے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ میٹرو میں عام آدمی سفر کرتا ہے، سیر والا نہیں کرتا. اور اسی طرح اورنج ٹرین میں بھی عام آدمی کی سہولت پیدا ہوگی. کراچی والے کیوں چیخ رہے ہیں اس بات کے لیے کہ انہیں چاہیے یہ ہر بڑے شہر کی ضرورت ہے. کچھ خدا کا خوف کریں. جب کوئی کام ہونے لگتا ہے ہسپتال ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں، اسکول یونیورسٹیاں تو بنا لینا. کس نے کہا تھا پنجاب ریونیو اتھارٹی اچھی بلی کما رہی تھی؟ میں FBR کی بات نہیں کر رہا. ان کی رپورٹ آئی ہے 2 سال میں اور پیچھے چلی گئی ہے پہلے کمانے سے. کاروبار آپ بند کر رہے ہیں، تقریریں لوگوں پہ کرتے ہیں. عام آدمی کے لیے کریں کچھ، نہ روٹی دیتے ہیں نہ سواری دیتے ہیں. کرتے کیا ہیں؟ صحیح. جی ایاز صاحب. دیکھیں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یہ منصوبہ شہباز شریف صاحب نے شروع کیا، لیکن افسوس یہ ہوا کہ ایک بڑا اچھا پلان چودھری پرویز الہی صاحب نے دیا تھا، وہ جو انڈر گراؤنڈ یہاں پہ میٹرو چلنی تھی وہ نہ چلا کے پہلے میٹرو بس چلا لی. اس پہ بھی آپ سبسڈی دے رہے ہیں اور اس پہ بھی سبسڈی دینا پڑے گی. پوری دنیا میں سبسڈی دی جاتی ہے، لیکن یہ سبسڈی آن دا کاسٹ آف لاہوریز ہونا چاہیے تھا، ناٹ آن دا کاسٹ آف پنجاب. آپ پورے پنجاب کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں جب سبسڈی دے رہے ہوتے ہیں وہ صوبائی خزانے سے. جی حافظ طاہر صاحب. یہ ہے کہ میٹرو چل پڑی ہے، اب سبسڈی دینی لازمی بات ہے. جو حالات ہیں ان کے مطابق ہی حکومت فیصلے کرتی ہے، لیکن اگر اس سے عوام کو سہولت ملتی ہے اور عوام کے لیے بہتری آتی ہے تو حکومت کو بہرحال یہ بوجھ اٹھانا پڑے گا. اور اس وقت کے جو ہمارے معاشی حالات ہیں اور جو مہنگائی کے حالات ہیں تو عوام کے لیے یہ ایک ریلیف کی صورت بن سکتی ہے. اور ہمیں اس بات کی طرف دیکھنا چاہیے کہ کس طرح اس کو بہتر سے بہتر کرنا ہے تاکہ عوام پر بھی بوجھ نہ بنے اور حکومت پر بھی بوجھ کم ہو. اس میٹرو ٹرین کا چلنا اہل لاہور کے لیے، میں چونکہ لاہور سے ہوں تو ایک خوشائن تو ضرور ہے، لیکن دوسری طرف جو اس کے اخراجات اور جو سبسڈی کے حوالے سے باتیں آ رہی ہیں وہ بھی بہرحال سوچنے کی بات ہے اور اس کو حل کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اس کا حل کیسے نکالنا. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا حافظ طاہر صاحب. خسارے اور سبسڈی والے منصوبے ملک کی معیشت کے لیے کتنے نقصان دہ ہیں؟ آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ. میں ہوں دعا کنور. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کریں.